جی سورہ آل عمران آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ آج ہم نے شروع کرنا ہے، اور سورہ آل عمران کی تمہید ہی چل رہی ہے، اور آج بھی ہم تمہید ہی پڑھیں گے۔ آیت نمبر 32 تک تمہید ہی ہے، اور سورہ کا اصل خطاب آیت نمبر 32 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہم تمہید ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 32 تک 18 سے لے کے، اور اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ تھوڑا سا مختصراً جو پچھلا سبق ہے اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہستی ہے، اور اپنی زندہ و جاوید ہستی ہے تو اسی کے یعنی تقاضے کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے، اور اپنی انسان کی ہدایت کا بندوبست کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اب اس کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں، اور اس کے اوپر افراد کے بھی دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے اور وہ ہدایت کے پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ محکمات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہی کے اوپر سوال و جواب کرتے ہیں اور انہی کو اپنا ماخذ و مصدر بناتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس سے اعراض کا رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے، اس سے بھاگنا ہوتا ہے، وہ پھر یہاں پہ متشابہات کے اندر اس سے پیچھے پڑتے ہیں اور پھر وہ ہدایت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے دو ہی انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی آخرت کے اندر دو طرح کے انجام ہوں گے۔ جو لوگ یہاں پہ محکمات کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر جنت کا گھر عطا فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ اس کے اندر یعنی اس سے اعراض کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور پھر ان کی صفات بھی بتا دی تھی کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی دنیا کے اندر پہچان کس طریقے سے ہوتی ہے، کہ جو لوگ اس کے اندر سے یعنی آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعام کے حقدار ہیں، وہ دنیا کے اندر صبر کرنے والے ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ حق کے اوپر قائم رہنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی تعارف کروا دیا تھا کہ وہ لوگ بھی یعنی لالچی ہیں اور وہ لوگ دنیا ہی کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ یہ ایک مکمل تعارف کروا دیا تھا ان لوگوں کا بھی، افراد کا ایک طرح سے تعارف کروا دیا اور کتاب کا ایک طرح سے تعارف کروا دیا۔ اب چونکہ اس سے تھوڑا سا اگلا معاملہ پیش آنا ہے، اور سوال یہ پیش آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے، اور اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا انتظام کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے اپنی کتابیں بھی اتار رہا ہے، اپنے پیغمبر بھی اتار رہا ہے۔ تو اس کے بعد دنیا کے اندر یہ تمام تر دیکھیں تو یہاں پہ اکثر لوگ شرک کرتے ہیں، اور اکثر لوگ یعنی شرکی عقائد کے اندر مبتلا ہیں نصارہ کی صورت میں، یا ڈائریکٹ شرک کر رہے ہیں، یا پھر وہ اس کتاب کے باب کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں، مختلف مذاہب انہوں نے بنا دیے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا مطلب بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کا بھی انتظام کر رہا ہے، وہ کتاب تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتا تو دیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں رویہ کیا اختیار کرتے ہیں، لیکن اب اس کی تاریخ بھی بتا دی ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کا آغاز کس طریقے سے ہوا ہے۔ تو سورہ ال عمران سے ہی شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 18 ہے جی، 18 سے، آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاہدہ اللہ انہ لا الہ الا ہوا ملائکتہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم رکھنے والا ہے، وہ زبردست حکیم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ دنیا کے اندر اب جو تفریقات ہو چکی ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ سے واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمام کائنات کا رب ہے، تو اس نے جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں سر، آپ ان کا بغور جائزہ لے کے دیکھیں، چاہے تورات کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو لوگ یعنی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں خدائی کتاب ہونے کا، بھگوت گیتا کا، آپ ذرا اس کو بھی اٹھا کے دیکھ، اس کو بھی اگر آپ غور سے پڑھ لیں، اور اس کے پہلے والیوم کے اندر ہی کرشنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے، کائنات کا خدا صرف ایک ہے، اور جو اس کے علاوہ دیگر دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرارتھنا کرتے ہیں، وہ لوگ تو جاہل ہیں اور علم سے ہٹے ہوئے ہیں، ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔
یہی اگر آپ انجیل اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہی بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. یعنی اس کے کائنات کے اندر سب سے قابل اعتبار شہادت جس کی ہو سکتی ہے وہ اللہ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, کائنات کے گوشے گوشے سے واقف ہے. تو سب سے یعنی قابل اعتماد شہادت کس کی ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی اپنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ایک ایک چیز سے واقف ہے. تو سب سے زیادہ قابل اعتماد اور اعتنا شہادت جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے. اللہ اپنی اس بات کا خود یعنی اپنی اس بات کا اعلان کر رہا ہے. اللہ خود اس بات کے شاہد ہے سب سے پہلے. یعنی یہ پہلے وہ بات ہے نا کہ وہ اتنی زیادہ تفریقات کیسے ہو گئی. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے اللہ کی شہادت ہے, and then الملائکہ, اس کے بعد فرشتوں کا, کیونکہ وہ کائنات کا نظم و نسق چلا رہے. وہ کائنات کے اندر جتنا بھی یعنی سسٹم ہے, جو سارا کائنات کا نظم و نسق سنبھالا ہوا ہے, فرشتوں نے سنبھالا ہوا ہے. تو اللہ کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ اس بات کے اندر علم ہو سکتا ہے تو وہ فرشتوں کو ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہاں پہ گواہ بنا لیا, کہا کہ دیکھ لیں بھائی, یہ فرشتے بھی اس بات کے اوپر شاہد ہیں, اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. یہی اگر آپ دیکھ لیں تو جو بنی اسرائیل پیچھے سے کہتے آ رہے تھے کہ جبرائیل نے اپنے پاس سے ایک وحی لا کے نازل کر دیا, ہمارے دشمن ہوئے چلے ہیں, تو وہ اس باب میں بھی یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے بھیجے ہیں تو ان کی گواہی بھی یہی ہے کہ وہ کائنات کا نظم و نسق چلا رہے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے بعد اگر کسی کی گواہی سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے تو وہ فرشتوں کی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے باب میں بھی یہ فرما دیا کہ اللہ کے بعد فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. ایک منٹ. اچھا جی, سوری میں کٹ آف کرنا پڑ گیا تھا. اچھا جی, اللہ کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ شہادت قابل اعتماد ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے فرشتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرشتوں کی شہادت سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے, تو اس لیے فرشتوں کو بھی اس چیز کے اوپر شاہد بنا لیا گیا. اچھا, ان کے بعد کس کی شہادت سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے کائنات کے اندر؟ وہ کیا ہے؟ وہ اہل علم, اولو العلم, یعنی جو اہل علم. اگر آپ اہل علم کو ان کے اندر جتنے بھی اہل علم یعنی فلسفی گزرے ہیں آپ ان کو بھی شامل کر لیں, علماء کو بھی شامل کر لیں, اور اہل حق کو جتنے بھی یعنی علماء گزرے ہیں, چاہے وہ سماجیات کے علماء ہوں, چاہے وہ فلسفے کے علماء ہوں, چاہے وہ دین کے عالم, تو اس کے اندر چاہے آپ ارسطو و سقراط کو شامل کر لیں, اس کے اندر چاہے آپ افلاطون کو شامل کر لیں, جس کو آپ پلاٹو کہتے ہیں. افلاطون یہاں پہ ہمارے یہاں پہ وہ ایک جملہ بھی مشہور ہے, لیکن افلاطون پلاٹو کو کہتے ہیں. تو وہ بہت بڑا اپنے زمانے کے اندر فلسفی تھا. سقراط وہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا, یونانی فلسفی تھا. ارسطو وہ ایک بہت بڑا یونانی فلسفی تھا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو عیسائیوں کے اندر روایت, خود ان کے اندر جو سینٹ آنسٹائن ہے, ٹھیک ہے, اس کی روایت ہے. اسی طریقے سے آپ فلسفے کے اندر ہی امام غزالی کو لے لیں, یا اور جو غیر مسلم فلسفی بھی ہیں جن لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے, اس کے اندر آپ ڈیوڈ ہیوم کو لے لیں, وہ ایک بہت بڑا نام ہے فلسفے کے. تو اس طریقے سے اور بہت بڑے بڑے فلسفی گزرے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی فلسفی نے اس بات کا اعلان کر دیا ہو کہ خدا نہیں, لیکن کسی بھی فلسفی نے جو اہل علم ہے, جتنے بھی اہل علم ہیں, ان میں سے کسی نے بھی شرک کا دعویٰ نہیں کیا. یعنی وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے, اپنے تمام تر فلسفیانہ تحقیق کے نتیجے کے اوپر وہ کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچے, نہ ہی انہوں نے کبھی یہ بات کی ہے کہ کائنات کی بنیاد شرک.
یعنی ایک سے زیادہ خدا، ہر ایک جو خدا تک پہنچا ہے اس کے پاس وہی نہیں بھی پہنچی تو بھی وہ ایک خدا تک ہی پہنچی، پوری تاریخ اس کے اوپر شاہد۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام تر چیزوں کو گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ خود اللہ بھی گواہ ہے، اور وہ اس کی یعنی شہادتیں تمام تر کتابوں میں بھی ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں اس کی بھی تمام تر شہادتیں کتابوں میں، اور اس کے علاوہ تمام تر اہل علم جو ہیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، جس نے بھی اس کے بارے میں تحقیق کی ہے اور علمی رویہ اختیار کیا ہے وہ کبھی شرک تک نہیں پہنچا۔ علم کے معاملے کے اندر جو علمی تحقیق کرتا ہے وہ ہمیشہ توحید کے اوپر ہی پہنچتا ہے۔ تو ہر بندہ یعنی وہ چاہے فلسفی ہو حکیم ہو وہ توحید ہی کے اوپر پہنچائے اور اسی نتیجے کے اوپر پہنچائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ سو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، توحید ہی تھا جس کی بنیاد کے اوپر ساری کی ساری کائنات قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا ہے اس کے اندر، معاملہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی انصاف کو قائم رہنے والا ہے اور انصاف کو قائم رکھنے والا ہے اور زبردست حکیم ہے، تو اسی طریقے کا انسان کو انصاف کے اوپر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دین بھی ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے احکامات و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے گا اس کو اللہ حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہ لگائے گا۔ اب دیکھیں کہ جس طریقے سے توحید ہی اصل دین ہے، ہر ایک نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، صرف ایک خدا ہے۔ اور اسلام جو ہے یعنی دیکھیں یہ اس چیز کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے، کتاب کے لیے کتاب کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے، تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک ہی دین مقرر کیا ہے شروع سے لے کے اب تک، اور ہر کسی نے وہی گواہی دی ہے کہ توحید ہی اصل، اور وہ دین اللہ نے اول تا آخر کون سا مقرر کیا ہے، وہ اسلام مقرر کیا ہے۔ اور اس کے اندر جن لوگوں نے اختلاف کر دیا ہے یعنی اس کو بدل کے مختلف مذہب بنا دیے ہیں، وہ کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چاہتے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ زدم زدہ تھے یہود و نصارہ، وہ ایک دوسرے کی ضد کے اندر انہوں نے دو نئے مذہب بنا چھوڑے، یعنی نصرانیت بن گیا، یہودیت بن گیا، اسی طریقے سے دنیا کے دیگر مذاہب بھی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ اب تمہید ہی چل رہی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نئے نئے مذاہب بنا دیے ہیں وہ اسی طریقے سے بنے۔ اللہ کے نزدیک جو دین تھا وہ شروع سے اسلام تھا، اور اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ ہر ایک نے اسی چیز کی گواہی دی ہے، خود اللہ نے، اس کے فرشتوں نے، اور تمام تر اہل علم نے توحید ہی کی گواہی دی ہے، اور اسلام ہی اصل دین تھا شروع سے لے کے اب تک۔ اب اس کے اندر نئی نئی باتیں کر کے اس کے اندر اس کو ایگزیجریشن کر کے یہودیت اور نصرانیت جو بنا دی گئی ہے، وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا چاہتے تھے، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے ایک دوسرے کی ضد میں آ کے انہوں نے نصرانیت بنائی ہے اور یہودیت بنائی ہے، یعنی پوپ نے شریعت کینسل کر دی اور یہودیوں نے پوری کام کر دی، تو ایک دوسرے کی بالکل ضد میں آ کے ان دونوں نے نئے نئے مذہب بنا دی۔ تو یہی مذاہب عالم جو ضد کے اندر آ کے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کے نتیجے کے اندر دنیا کے جتنے جو مذہب ہیں وہ بنتے ہیں، تو ادروائز جو صحیح دنیا کا اللہ تعالیٰ کا دین ہے تو اسلام ہی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، پیر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد بھی دیکھ لیں کہ پیغمبر کی طرف خطاب کر دیا، اس کا رخ موڑ دیا خطاب کا، کہ اب دیکھیں کہ یہ وہی دین ہے، پہلے اس چیز کی تمہید باندھ دی کہ یہ دین کیا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے مقرر کر رکھا ہے، اور اسی کے شاہد اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اللہ بھی ہے، اور تمام تر اہل علم بھی ہیں۔
اور یہی دین اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے مقرر کر رکھا تھا اور ان کے لیے بھی اتارا تھا. اب ان لوگوں نے اس کے اندر ایگزیجریشنز کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے فرقے بنا لیے, گروہ بنا لی. اب تم کیا کر رہے ہو؟ پیغمبر کو بتایا کہ آپ کا کیا کر رہے ہو اور آپ کے پیرو کیا کر رہے ہیں. پیغمبر اور اس کے پیرو تو اس دین ہی کی طرف واپس رجوع کر رہے ہیں جو ان کے اوپر بھی نازل کیا گیا تھا, جس کی اہل علم نے بھی گواہی دی, جس کی اللہ نے بھی گواہی دی, جس کے تمام لوگوں نے گواہی دی. تو انہوں نے تو اپنا رخ اسی دین کی طرف کر دیا ہے, اسی کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اللہ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اب یہ اس معاملے کے اندر بھی تم سے جھگڑیں گے تو ان سے منہ موڑو, ٹھیک ہے, ان سے اعراض کرو. تمہارے اوپر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری, کہ یہ کوئی نئی چیز تو ہے ہی نہیں, یہ تو وہی دین کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو جو ان کے اوپر بھی نازل کیا گیا تھا, جو انہوں نے بھی قبول کیا تھا, جو شروع سے چلتا آ رہا ہے, جس کی ہر بندہ گواہ ہے, جس کی کتابیں گواہ ہیں, جس کے اللہ بھی گواہ ہے, اہل علم بھی گواہ ہیں, جو ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا. اب اسی کے اوپر تم نے اپنا یعنی رخ موڑ لیا ہے اور اسی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا ہے اور اسی اسلام کو تم نے قبول کر لیا ہے. تو یہ تو ہمارے ساتھ یعنی بحث و جدال کے لیے آستینیں چڑھا رہے ہیں, تو ان سے اعراض کرو, ٹھیک ہے, ان سے بحث نہ کرو, اعراض کرو, ٹھیک ہے. تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے, تم سیدھی طور پہ یعنی اپنی ذمہ داری پوری کرو, ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دو, آگے اللہ اب ان کو خود دیکھ لے. یعنی اہل کتاب کے بارے میں کتاب ہے. تو آگے یہ کیا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ اللہ کے احکامات و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل اور راستی قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں, تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں, یہ جو اہل کتاب ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یعنی ابھی تو تمہید چل رہی ہے نا, اصل مخاطبین نصارہ کے ساتھ خطاب نہیں چل رہا, اوور آل اہل کتاب کو اور امیین اور بنی اسماعیل سب کو خطاب کیا جا رہا ہے, اور جو ایمان نہیں لے کے آئے یعنی کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے. تو اور اہل کتاب کو سامنے رکھا گیا ہے. تو اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طریقے سے یہ منہ موڑ رہے ہیں, حالانکہ یہی دین تھا جو ان کو دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں, ان کی تاریخ کی روش ان کے سامنے رکھتے ہیں پیغمبر کے سامنے, کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو انبیاء کو قتل کرتے رہے بغیر کسی حق کے. یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں, یہ جرم ہوتا ہے. پھر آپ کسی پیغمبر کو قتل کر دیں, یہ اس سے بڑا جرم ہوتا ہے. اور بغیر حق قتل کر دیں, یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ وہ حق کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو حق کی مخالفت میں آ کے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا. تو اللہ اپنے پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ بحث و جدال کے لیے آستینیں چڑھا رہے ہیں, ان کی تو تاریخی روایت ہے کہ یہ پیغمبروں کو قتل کرتے آ رہے ہیں. تو آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ ان کے بارے میں آپ نے یعنی ٹینشن نہیں لینی, آپ نے ان کے بارے میں پریشانی نہیں لینی. یہ وہ لوگ ہیں جو تو شروع سے ان کی روش یہ چلتی آ رہی ہے کہ ان کے سامنے کوئی پیغمبر اٹھتا تھا, کوئی مصلح اٹھتا تھا, کوئی مجدد اٹھتا تھا, جو انصاف کے اوپر لوگوں کو قائم کرنے کے لیے اٹھتا تھا, یہ ان کو قتل کر دیتے تھے. یہ ان کی تاریخی روایت. تو آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو, آپ ان سے منہ موڑیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو بس اپنی بات پہنچا دیں اور اس کے بعد ان سے منہ موڑ دیں. آگے اللہ تعالیٰ خود ان کو دیکھ لے گا. اور یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے, ٹھیک ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کر دیے گئے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہونے والا. دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, آپ پیچھے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں, کنیکٹ کرنا ہے نا, نظم کے ساتھ قرآن چل رہا ہے کہ آپ پیچھے سے آپ سورہ کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے یہودیوں کے اوپر. ابھی ایک کتاب کے اندر یہ جو یہود ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے, تو یہ ان کے اوپر حجت اللہ کی تمام ہو چکی ہے. اس لیے اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ اب ان سے اعراض کرو, ان کی تاریخ یہی رہی ہے, ان سے منہ موڑ لو. تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی, تم نے پہنچا دیا. اب ان کو صرف عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا, ٹھیک ہے. اور اللہ کے مقابلے کے اندر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں پہ پھر دنیا والآخرہ یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا. اور وہ آیا, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب آیا, مسلمانوں کے ہاتھوں سے آیا. آپ دیکھتے ہیں کہ خیبر میں ان کے ساتھ کیا ہوا, آپ دیکھتے ہیں کہ بنو قریظہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا, بنو میں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے, اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں سے ان کے اوپر عذاب آیا ہے, اور دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب آیا اور آخرت کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. اس چیز کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں. ابھی تمہید چل رہی ہے نا, اس لیے اب اس تو ٹوٹل بات ہے کہ یہ جو لوگ آستینیں چڑھا رہے ہیں آگے,
یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ کے سامنے پیش کیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، وہ کوئی نئی بات ہو تو آپ کریں نا بات. یہی تو یہ تو وہی بات ہے جس کی خود ان کی کتابیں کی گواہی دے رہی ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے. ان کی کتابیں سامنے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تمام تر فرشتے بھی اس بات کے اوپر شاہد ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں. اور تمام تر اہل علم بھی اس کے اوپر شاہد ہیں، پوری تاریخ گواہ ہے. اور پھر یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدل و قسط پہ قائم رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا. یہی ان کو بھی پیش کیا گیا، انہوں نے قبول کیا، اس کے بعد ان کو ایگزیجریٹ کر لیا اس کے اندر ان لوگوں نے. اور اللہ کے پیغمبر دوبارہ اسی دین کے اوپر ہی قائم کرنا چاہ رہا ہے، کوئی نئی چیز تو پیش نہیں کی جا رہی. اب اس کے مقابلے کے اندر بھی آستینیں چڑھا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس سے منہ موڑ لو. اور ٹھیک ہے، ان کو تم بس اب عذاب کی خوشخبری سنا دو، کیونکہ ان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں. جو ان کے سامنے یعنی دین حق لے کے کھڑا ہوتا تھا ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. تو ٹھیک ہے، بس ان سے منہ موڑو اور اپنی ذمہ داری پوری کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہے ان کو فرمائی جا رہی ہے یہاں تک. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، آگے سے جو مضمون چل رہا ہے، تھوڑا سا 4 آیات کے اندر اگلا مضمون چل رہا ہے اس طریقے سے ہے کہ حق تو یہ تھا یعنی ان اہل کتاب کا کہ جب اللہ کی کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی تو سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کرتے. یعنی ان کی کتابوں کے اندر اللہ کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آشنا ہوتے ہیں ان سے، اس دین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے، یہ وہی پیغام ہے جس کی پیشن گوئیاں ان کی اپنی کتابوں میں کی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سب سے پہلے اس کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ حیرانگی کے اندر ایک خطاب کیا گیا ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. تم نے دیکھا ملا ان کا حال کیا ہے، فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق اس سے منہ پھیر لیتا ہے. کتاب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر جو ایگزیجریشن کر دی ہیں، اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، اس کے درمیان انہوں نے اختلافات پیدا کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے، اس کے ذریعے سے ان کے مابین جو اختلافات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، یہ بھی اصل دین کے اوپر واپس آ جائیں گے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرتے، حالانکہ یہ جانتے ہیں اس کو اللہ کی کتاب ہے. لیکن کیا کیا انہوں نے کہ سب سے پہلے اس کے مخالف بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے باوجود یہ پیٹ پھیرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں اس کتاب سے. تو یہ حیرانگی کا اسلوب یہاں پہ سامنے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتا بھی دیا ہے کہ پھر ان کا یہ طرز عمل کیوں ہے، یعنی جو قومیں ہیں ان کا یہ طرز عمل کیوں بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ وغرزہم فی دینہم ما کانوا یفترون. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی صدا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال دیا. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اب انسان کیوں اس طریقے سے رویہ اختیار کرتا ہے؟ وہ جانتا بوجھتا ہوا یہ اس طریقے سے کیسے کر دیتے؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے اس کو پتا ہے ایک بات کا. اب مسلمانوں کے اندر بھی یعنی اگر آپ ضمنی طور پہ اس بات کو لے لیں تو یہ بڑی خطرناک قسم کی بات ہے، اور آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انسان کیوں اس طریقے سے رویہ اختیار کرتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ یہ اس کے رب کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ منہ موڑ لیتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ روش کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے جو بنیادی محرک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہاں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہی محرک ہوگا انسانی نفسیات کے اندر. اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو یہی محرک ہوتا ہے جو انسان کو حق سے اعراض کرنے کے اندر سب سے یعنی قوی محرک یہی ہوتا ہے. یہ محرک نہیں ہوتا کہ آخرت ہے ہی نہیں، محرک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو جہنم میں نہیں جائیں، اگر جائیں گے بھی تو چند روز جائیں گے اور وہاں سے پھر پیوریفائی ہو کے نکل کے پھر جنت میں چلے. اگر آپ مسلمانوں کی طرف دیکھیں تو ان کا بھی یہی رویہ، یعنی آپ ذرا ان کے پاس جائیں اور آپ کسی مسلمان کو جا کے ان کے رویے کے اوپر توجہ دلائیں کہ دیکھیں جی آپ کی یہ باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شدید ناپسندیدہ باتیں ہیں. تو اپنے اس عمل سے یعنی اپنے اس عمل کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس سے اعراض کریں، اس سے یعنی درگزر کریں اور نیکی کے راستے کے اوپر آئیں، حق کے راستے کے اوپر آئیں. تو وہ اس کا آگے سے کیا جواب ہوتا ہے؟ اس کا آگے سے یہ جواب ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے، معاف کر دے، کچھ نہیں ہوئے گا. یا دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہے تیرے نبی کی امت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نا. یا چلیں اس سے بڑھ کے وہ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے وہ مختلف حضرات ہیں یہاں پہ.
تو وہ ان کی بیعت میں چلے جاتے ہیں، اور اس دھوکے کے ساتھ کہ ہوگا یہ کہ ان کی بیعت میں جانے سے ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہم قرآن مجید کے احکامات کی پیروی کریں یا نہ کریں، دین کے اوپر چلیں یا نہ چلیں، بس حضرت کی بیعت ہو گئی تو حضرت جائیں گے جنت میں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں گے، اور حضرت نے بھی بندوں کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوتا ہے اسی دھوکے کے اندر، تو اسی کے اندر وہ دنیا کے اندر بھی لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اہل کتاب بھی ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس عقیدے کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ چند دن جائیں گے جنت دوزخ کے اندر، پہلے تو یہ ہے کہ جائیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم سولی پہ چڑھ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے تمام تر گناہ بخشوا دیے، یہ ان کا عقیدہ ہے شفاعت۔ اپنے سے ذرا کمپیئر کر کے دیکھ۔ اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیغمبروں کی نسل میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولاد، ہم اولاد ہیں یعقوب، ہم ابراہیم کی اولاد، ہم اسحاق کی اولاد۔ کا بڑا زام ہے اس بات کے اوپر، میں کچھ نہیں ہونے والا، ہم نہیں جائیں گے جہنم میں، اور جائیں گے بھی تو چند روز، جس طریقے سے بنی اسرائیل کہتے ہیں تو وہ صرف 40 روز ہم جہنم میں جائیں گے، اور جائیں گے بھی زیادہ سے زیادہ، تو وہاں سے پیوریفائی ہو کے پھر جنت پہ۔ تو اب اس طریقے سے اگر کوئی بندہ عقیدہ بنا رہے گا تو اس کے بعد حق کے اوپر چلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، کہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جانے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر نہیں آنے والا، اللہ تعالیٰ اسے نہیں پوچھے گا، کچھ نہیں ہوگا، پوچھے گا بھی تو بچا کے لے جائے گا کوئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم بچا کے لے جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بچا کے لے جائیں گے، ہم کیا سمجھتے ہیں جی؟ تو پتہ ہے نا اچھے سے کیا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ وَرَزَقَهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ جو عقیدے بنا رکھے۔ اس لیے ذرا دیکھ لیں کہ قومیں یا افراد جو ہیں، گروہ جو ہیں، وہ کس طریقے سے برباد ہوتے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ سے پچھلی 2 قومیں بھی اسی طریقے سے انہی عقیدوں کی وجہ سے یہ خدا کے پیغمبر کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، ان چیزوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک بات واضح ہے کہ جمع اللہ سب کو کرے گا، اور تم جو کمائی کرو گے دنیا کے اندر اسی کا بدلہ ملے گا آخر۔ یاد رکھنا، یہ اپنے ذہن سے باتیں نکال لو کہ کوئی تمہیں بچا کے لے جائے، کوئی تم یعنی دنیا کے اندر جو کرو گے اسی کا بدلہ ملے گا تمہیں آخرت میں۔ اللہ کا اعلان یہی ہے، جبکہ مسلمانوں کا کیا اعلان ہے؟ مسلمانوں کا جمع غفیر اس بات کے اوپر اکتفا کر چکا ہے کہ اپنے اعمال کے نتیجے میں ہم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، ہمیں بابا ہی بچا کے لے کے جائے۔ یہ عیسائیوں کا بھی اسی طریقے سے تھا اور یہودیوں کا بھی اسی طریقے سے تھا، لیکن جب آپ کتاب کی طرف آتے ہیں تو کتاب آپ کو بالکل مختلف سمت کے اندر لے کے جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ جمع کرے گا اس روز جس کا آنا یقینی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے گا اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ یعنی ظلم ہو جائے گا نا اس طریقے سے تو کہ آپ کو بابے بچا کے لے جائیں اور یہودی اور عیسائی ویسے ہی بیچارے جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس لیے یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے تو ظلم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا انصاف تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ایک ہو گئی مکمل، ایک یہاں پہ سطر مکمل ہو گئی ہے اس کی، کہ آگے سے ایک اور سطر شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج کی تمہید جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ پہلے ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس کو سمیٹ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام مقرر کر رکھا ہے، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اس کا گواہ اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اور تمام اہل علم بھی ہیں، اور تمام کتابیں بھی ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر خدا کا بھی یہی اعلان ہے، فرشتوں کا بھی یہی اعلان ہے، اور تاریخ کے اندر بڑے سے بڑے فلسفیوں اور اہل علم کا بھی یہی اعلان ہے، اور اہل کتاب بھی اس کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسی کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور اس کے پیرووں نے بھی اپنا رخ اسلام ہی کی جانب کر لیا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی وہ اس سے اختلاف کریں گے تو ان سے منہ موڑ،
ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اچھے سے جانتے ہیں. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے پیغمبروں کو بھی ناحق قتل کرتے آتے ہیں، اہل علم کو بھی، اور جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی ناحق قتل کرتے آ رہے ہیں. اس وجہ سے ان کی یہ روش بن چکی ہے کہ اب تمہارے مقابلے کے اندر بھی کھڑے ہو گئے. اور اس سے پیچھے ایک اور اس کی بہت بڑا محرک ہے کہ جو یہ حق کے مقابلے کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ اس کو قبول کر لیتے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کے اندر یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جو جائیں گے بھی تو چند روز کے لیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ ان کو جنت میں داخل کرے. تو اس لیے یہ اس طریقے سے اللہ کے پیغمبر کے مقابلے کے اندر یا اس دین حق کے مقابلے کے اندر، اس کتاب کی ہدایت کے مقابلے کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو وہی ہے جو ان کی طرف بھی آئی تھی ہدایت، اور ادھر بھی آئی ہے ہدایت. تو اس وجہ سے اس کے مقابلے کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دین تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. یعنی دنیا کے اندر جو کمائی کریں گے وہی آخرت کے اندر کام آنے والی ہے. اس کے علاوہ کسی کی سفارش کوئی چیز کام نہیں آنے والی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں تک بات. اب آگے جو بات جو ہے نا چل رہی ہے، یہ سورہ کی تمہید ہے. تمہید وہ ہوتی ہے یعنی جس کے اچھا یہ تمہید وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر پوری کی پوری آگے جو سورہ ہوتی ہے وہ کور ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ پہلے تمہید باندھ دی گئی ہے، سورہ آگے سے، یعنی جو اصل خطاب ہے وہ آگے سے شروع ہوگا. تو یہ تمہید کے اندر ایک آخری پہلو تھا، اس کو بھی دیکھ لینا. وہ یہ ہے کہ اب جو اہل کتاب ہیں ان سے اس دنیا کی امامت لے کے مسلمانوں کی طرف منتقل کی جا رہی. یعنی جو منصب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دیا تھا وہ ان سے لے لیا گیا اور لے کے وہ مسلمانوں کے پاس منتقل کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پہ قادر. یعنی اب اس چیز کا یعنی اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات کی ملکیت اللہ ہی کی، تو اللہ جس کو چاہے اب اس دنیا کے اندر امامت دے دے. تو اب بنی اسرائیل سے یا اہل کتاب سے یہ لے کے مسلمانوں کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو اس کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے، تو یہ ہے اللہ ہی ملک کا مالک. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ دے گا، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا وہ لے لے گا، اللہ جس کو چاہے گا وہ عزت بخشے گا اور جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا. اور یہی دینے سے پہلے تمہید باندھ دی گئی کہ پہ تو کوئی ایس وجہ تو نہیں دیتی گئی کہ تسی کوئی بڑی شے ہو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عنایت ہے آپ لوگوں کے، اس طریقے سے معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تخرج اللیل فی النہار وتعلج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو رات کو دن میں پروتا ہے اور رات دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یعنی عزت و ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عزت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی یعنی دنیا کے اندر شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں سے دن کو نکال لیتا ہے. تو کسی بہت بڑے معزز کو اللہ ذلیل بھی کر سکتا ہے. جس زام کے اندر بنی اسرائیل تھے کہ ہم بہت بڑے معزز ہیں، تو اللہ رات میں سے دن کو نکال لیتا ہے اور دن میں سے رات کو، اور جاندار میں سے بے جان کو نکال لیتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو نکال لیتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا عزت کا اور امامت کا اور یعنی کسی نظام کا حقدار سمجھتے ہیں اور اس نظام کے اندر مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ سے لے لی اور لے کے اب منتقل کر دی. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رات میں سے دن کو نکالتا ہے اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عزت دے گا اور جس کو چاہے گا یہ اللہ تعالیٰ نے عزت جو ہے وہ اب اسی طریقے سے یہ دنیا کے اندر منصب امامت مسلمانوں کو دینے کا اعلان کر دیا ہے. تو اس کے بعد یعنی اب یہ منصب مسلمانوں کو دے دیا، تو اس کے بعد یہ پورے کے پورے جو کفار ہیں، جو اہل کتاب ہیں خاص کر، وہ مسلمانوں کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ ہم سے لے کے کیسے ان کو دے دیا. تو یہاں پہ مسلمانوں کو اس دوران چند ہدایات دی گئی کیونکہ وہ ان کی دشمنی کے اوپر اتر آئے. تو ایک بحثیت مجموعی مسلمانوں کی دشمنی کے اوپر اتر آئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا
وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق و دوست ہرگز نہ بنانا، جو ایسا کرے گا اللہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ یہ اب ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اب ایسا نہیں کرنا اس دوران یہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت عام موقع کے لیے بھی، یہ کوئی کفار جو ہیں وہ ایک بالکل نارمل سٹیٹ کے اوپر ہیں اور ایک یعنی اچھی بات کے اندر یا اچھی حالت کے اندر ہیں، یا مسلمانوں کے ساتھ ان کے دشمن بن کے نہیں کھڑے ہوئے، بالکل ایک نارمل ایک سیکولر پوزیشن کے اندر ہیں، تو پھر اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ نے دشمنی ہی کرنی ہے اور یعنی ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرنی، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے اور کس پس منظر کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، پورے پیچھے پس منظر دیکھ لیں۔ پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس پس منظر کے اندر جا کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اب مسلمانوں ہی کو اپنا دوست بنانا اور ان کو اپنا دوست نہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ادروائز جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہی آیا ہے، یعنی ایک دوسری جگہ پہ جو نصارہ ہیں مسلمانوں کے بہترین دوست ہو سکتے ہیں، تو آپ کو بظاہر پھر اختلاف نظر آئے گا، لیکن نہیں، یہ اور موقع کی بات ہے، وہ اور موقع کی بات، اس موقع کے اوپر یہی بات تھی اور اس موقع کے اوپر وہی بات، ٹھیک ہے؟ تو وہ موقع جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر آپ پس منظر دیکھ لیں کہ کس پس منظر کے اندر یہ بات کی گئی۔ ہاں اگر جو یعنی آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں نے جانتے بوجھتے ہوئے دنیا کو اپنا دشمن بنانا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں۔ خیر، قل ان تخفوا ما فی صدورکم ان تبدوا یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خود خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ یعنی انہی لوگوں مسلمانوں کے اندر منافقین یا کمزور مسلمانوں کو اس طریقے سے مسلمان ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب اہل یعنی جو کفار ہیں ان کے ساتھ اپنا ہر تعلق ہر ضابطہ توڑ دیں، ان کے ساتھ اپنا کوئی بھی رشتہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے رویے کے اوپر اتر آئیں۔ تو آج بھی ہے جہاں پہ جو لوگ جو کفار مسلمانوں کے ساتھ کھلی دشمنی کے بیہیویئر کے اوپر اتر آئے ہیں، تو اس کے بعد کسی بھی ریاست کا کسی بھی فرد کا، یعنی جماعت کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، انفرادی حیثیت سے نہیں، بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں تو اگر کوئی بھی کفار کے اندر سے گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن بن کے کھڑا ہوا ہے، تو اس کے باوجود مسلمانوں کے چند حکمران اپنی تلواریں اٹھا کے ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں، وہ بھی حرم کے اندر، تو اس سے بڑی لعنت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، تم کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس سے علم کے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر جگہ پہ ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ جو ابھی بھی ان کے بارے میں یعنی دوستی کے جذبات رکھتے ہیں اس چیز کے باوجود بھی، یوم تجد کل نفس ما علمت من خیر محظورا وما عملت من سوء ودوا لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، اور خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ یعنی ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو اس کے باوجود یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ اہل کتاب سے جا کے یا وہ کفار سے جا کے دوستی اور یعنی ہمدردی اور محبت کے تعلقات بنائے رکھیں، اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے، تو ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، ہر قسم کا اجتماعی تعلق قطع کر دینا، منقطع کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی، میں اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے کشمیر کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، جن لوگوں نے فلسطین کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، آج بھی ان کو اپنے ملکوں کے اندر بلا کے سلوٹ دیا جا رہا ہے، اور ان چائنیز کو بھی وہی اسی مقام کے اوپر رکھا جا رہا ہے جن لوگوں نے غیر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی حیثیت کے اندر ان سے ہر قسم کا تعلق قطع کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر تم ایسا ہی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں جمع کر کے تمہارا حساب کر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اسی دور کے اندر ہی بات چل رہی ہے کہ اب اگر جو لوگ مسلمان ہیں وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ ان کی ہی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کفار کی تو نہیں، ایسا نہیں کرنا، نبی کی پیروی کرنی ہے، نبی کی جماعت کے اندر آنا ہے، جو نبی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، انہی کی بات ماننی ہے، نہ کہ ایسا کرنا ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے اور دوستی ان سے بھی لگانی ہے۔ جو رسول کی سنت ہے، جو نبی کی سنت ہے اس موقع کے اوپر، اسی کی پیروی کریں۔ تو ان کے ساتھ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، ہر طرح کا تعلق، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر قطع کرتے ہیں، ہر قسم کا تعلق ان کے ساتھ منقطع کرتے ہیں، پھر نہیں ان کو دوست رکھتے، لیکن جو انہی کے ساتھ کیا جائے گا جو دشمن بن کے کھڑے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی آپ کے ساتھ خیر خواہی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تھپڑ ماریں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ انہی کے لیے کل اطیع اللہ اور رسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو ان سے کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کر لو۔ پھر اگر وہ یہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں، جو لوگ جو ہیں اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر رہے ہیں، یعنی اس موقع کے اوپر اللہ کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ کھلے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ امامت مسلمانوں کے پاس، اور وہ کفار مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے، اس کے باوجود یہ ان کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر رسول کی سنت کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ رسول کی سنت یہی ہے کہ قطع تعلق کر دو، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، صرف مسلمانوں کو اپنا رفیق بنا کے رکھنا ہے، انہی کے ساتھ اپنی اجتماعیت قائم کر کے رکھنی ہے، دوستی اور دشمنی کا معیار بھی انہی کو بنا کے رکھنا ہے۔ تو یہ اس کے باوجود جو ان لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور انہی کی طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ان سے کہہ دو کہ یہ تم اطاعت نہیں تم نے کی پھر اللہ اس کے رسول کی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے کوئی محبت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، بات ختم۔ تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ، یعنی لوگ آج کرتے تو ہیں نا آپ کے سامنے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں مسلمان اکثر یہی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ سے ہم بڑا محبت رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دین سے بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود وہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت واضح کر دی ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہی حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے اللہ کوئی محبت نہیں کرتا، اور یہ بھی اللہ سے کوئی محبت نہیں کرتے، صرف زبانی کلامی دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اس موقع کے اوپر بتا دیا گیا کہ اب یہ موقع پیش آ گیا ہے کہ امامت منتقل کر دی گئی ہے، اور اس دوران جو ہے کفار کا رویہ کیا ہے؟ امامت منتقل ہونے کے بعد، امامت منتقل ہو جانی ہے، اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ یہ کھلے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ ان سے اللہ نے یہ منصب چھین لیا۔ تو پھر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ان سے ہر قسم کا تعلق قطع کریں، منقطع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اس سورہ کی تمہید ہے یہاں تک، یعنی اب پوری کی پوری سورہ جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومے گی، انہی موضوعات کے ارد گرد گھومے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا آگے سے شروعات بھی ایسے ہی ہوگی، توحید کے اوپر دلائل سے اس کی شروعات ہوگی، پھر آگے بڑھیں گے، پھر اس کتاب کی تعلیم واضح کی جائے گی، کتاب کی تعلیم واضح کرنے کے بعد اینڈ پہ مسلمانوں کے اوپر امامت منتقل کی جائے گی، امامت منتقل کرنے کے بعد اس سورہ کے اندر، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے آپ اس امامت منتقل کرنے کے بعد مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں گی، ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اس کے لیے انہوں نے انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ادا کرنی، اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنا کیا رویہ رکھنا ہے۔ یہ آگے پوری سورہ میں ایسا ہوگا، تو اس کی تمہید میں یہ باتیں لکھی، یہ جو تمہید میں ہوتا ہے پھر آگے وہی جا کے تفصیل میں ہوتا ہے، تو یہ تمہید کے اندر یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ آگے سے پھر اس کی یعنی اصل خطاب جو ہے نصارہ کے ساتھ، یعنی اپنا دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 40 سے اصل خطاب یہودیوں سے شروع ہوا تھا، یہاں پہ اصل خطاب شروع ہوگا نصارہ کے ساتھ آیت نمبر 33 سے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے وہاں پہ بھی سورہ البقرہ کی تمہید تھی، اور یہاں پہ سورہ آل عمران کی تمہید ہے، تو یہ ساری کی ساری تمہید آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تمہید کو ایک بار ریپیٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہستی ہے، اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہستی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کرے، اسی ہدایت کے بندوبست کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، جس کے اندر دو قسم کی آیات ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات۔ اس کے اندر افراد کا رویہ دو طرح کا ہے، اور ان کا انجام بھی دو ہی طرح کا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت اتاری ہے تو اس کے اندر اتنے اختلافات کیسے کھڑے ہو گئے ہیں، اور لوگ اس کے دشمن بن کے کیسے کھڑے ہو گئے؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے، اللہ کی کتابیں اور اس کے اندر خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس کے اوپر شاہد ہیں، ایک ایک بندہ اس کے اوپر شاہد ہے پوری تاریخ کے اندر کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کائنات کی اس دین کی بنیاد توحید ہے، دین ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، اسی کی شاہد تمام تر کتابیں بھی ہیں، اللہ کے تمام تر بندے بھی ہیں جو اہل علم ہیں،
اور تمام تر فرشتے بھی ہیں۔ اسی دین کی دعوت دوبارہ سے بپا کی گئی ہے، نبی اور اس کے پیرو جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسی دین کا تابع کر دیا ہے۔ سو اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے باوجود یہ وہی دین ہے جو ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس سے بھی اعراض کی روش اختیار کر رہے ہیں، تو تم ان سے اعراض کی روش اختیار کرو اور پہنچانے کے ان سے خود نمٹ لے گا، کیونکہ ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد اور ان کی پوری پوری تاریخ یہی تھی کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے آئے ہیں اور حق کے مقابلے کے اندر قتل کرتے آئے ہیں، اور جو ان کی اصلاح کے لیے خطر کھڑا ہوتا تھا یہ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سب سے پہلے اس دعوت کے اوپر لبیک کہتے، اس کو قبول کرتے، لیکن یہ سب سے پہلے اس کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت کے اندر پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ضرور پکڑے۔ یہاں تک ایک بات کہہ دی گئی، پھر آگے سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنا منصب لے لیا ہے، اور لے کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منتقل کر دیا ہے، اور اس وجہ سے منتقل کیا ہے کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام تر کائنات کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب اسی ذلت کے سلسلے کے اندر یہ مسلمانوں کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے اپنا تعلق منقطع کر دینا ہے اجتماعی طور پہ، کیونکہ یہ دشمنی کے رویے کے اوپر اتر آئیں، اور بتا دیا ہے کہ اس کے باوجود اگر آپ ان کے ساتھ تعلق بحال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم اللہ کے دشمنوں سے محبت کرو گے تو اللہ تمہارے سے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ یہ پوری سورہ کی ایک تمہید ہے جو باندھ کے سامنے رکھتی ہے، یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر لے، اس نے کوئی کوشچننگ ہے وہ کر لے، انشاءاللہ یہ سورہ کا یہاں پہ خاتمہ ہو۔